ابھی تو شاید تھوڑا سا کم ہو گیا، کچھ قانون کی سختیاں ہیں اور کچھ شاید شعور بھی آ گیا، کوئی دینی شعور بھی لوگوں میں پیدا ہو گیا، تو ورنہ جو ہے مار پیٹ ایک زمانے میں مجھے یاد ہے ایسا گھروں سے مار پیٹ کی آوازیں آتی تھی کہ الامان والحفیظ۔ اور پھر ابھی بھی کوئی یہ نہیں کہ ختم ہو گیا، ابھی بھی جو جتنا جاہل ہوگا وہ اتنا زیادہ بیوی کو مارنے والا ہوگا، جو جتنا جاہل ہوگا وہ بیوی کے ساتھ اتنا برا سلوک کرنے والا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی شخص اپنی بیوی کو ہرگز اس طرح نہ پیٹے جیسے اپنے غلام کو پیٹتا ہے، کہ بیوی کوئی غلام باندھی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے۔ ایک اور حدیث مبارک میں فرمایا کہ جب تم کھاؤ تو بیوی کو بھی کھلاؤ، جب تم پہنو تو بیوی کو پہناؤ، نہ اس کے چہرے پر مارو، نہ اسے برا بھلا کہو اور نہ اسے جدائی اختیار کرو، اور اگر کوئی ایکسٹریم صورت آ جائے تو فرمایا گھر میں رہتے ہوئے اس سے دوری اختیار کرو، اور اس کا مطلب بھی افہام و تفہیم، ناراضگی کا اظہار، تاکہ دوبارہ جو ہے وہ قریب آنے کا موقع ملے۔ یہ نہیں ہے کہ میں ناراض ہو گیا تو اب تو مرتے دم تک میں نے راضی ہونا ہی نہیں ہے، یہ نہیں۔ تو فرمایا کہ جو کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ۔ اب یہاں پر ایک ایک شے کے اوپر اگر میں کلام کروں تو بڑا تفصیلی کلام ہو سکتا ہے کہ بھائی خود تو اپنے شہر کا کوئی ریسٹورنٹ چھوڑا نہیں کہ جہاں کا کھانا نہ کھایا ہو، ہر ریسٹورنٹ میں جا کے دوستوں کے ساتھ جا کے کھانا کھا لیا، کبھی بیوی کے لیے بھی وہاں سے کھانا لے کے آئے، کبھی بیوی کو بھی وہ والے کھانے کھلائے۔ خود جو ہے سوٹ کے معاملے میں تو چلو چل جاتا ہے کہ جو پہنتے ہیں بیوی کو بھی پہنا ہی دیتے ہیں، لیکن کھانے والا چکر ذرا کم ہی ہوتا ہے۔ اچھا، پھر فرمایا کہ چہرے پر نہ مارو۔ یہ جو مارنے والا معاملہ ہے اس میں بھی حد میں رہنا تو یوں کہہ لے کہ شاید و باید، تو اس سے بھی کلی طور پر اجتناب کیا جائے، کلی طور پہ اجتناب کیا جائے۔ اور فرمایا برا بھلا نہ کہو۔ بیوی جو ہے وہ کوئی مٹی کا بنا ہوا پتلا نہیں ہوتی کہ جس کے اندر جذبات نہیں ہیں، جس میں کوئی فیلنگز نہیں ہے، جس کے اندر کوئی عقل شعور نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ دیوار کو گالیاں دے دیں، برا بھلا کہہ دیں، جو مرضی کر دیں، آپ کا دل تو ٹھنڈا ہو گیا، دیوار کو کیا ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا۔ تو بیوی کو دیوار نہیں ہے، بیوی کو مٹی کا مادو نہیں ہے۔ آپ بولیں گے اس کا بھی دل دکھے گا، اسے بھی تکلیف ہوگی، اس کی بھی دل شکنی ہوگی، اس کی بھی دل آزاری ہوگی۔ تو فرمایا برا بھلا نہ کہو۔ کبھی اس کو اس کے ماں باپ کے نام پہ جلاتے ہیں، کبھی اس کو اس کے خاندان کے نام پہ برا بھلا کہتے ہیں، کبھی اس کو اس کی کسی عادت کی وجہ سے برا کہتے ہیں، کبھی اس کو کسی شکل و صورت کی وجہ سے، کبھی جہیز میں وہ چیزیں نہیں آئیں تو اس کی وجہ سے۔ تو یہ جو اسلوب ہیں کہنے کے سب حرام 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 اور گناہ کبیرہ ہے۔ کہ تمہارے جہیز کے اندر آئے گیا تھا، فلاں چیز ایسی تھی، فلاں ویسی تھی، فلاں ویسی تھی، تو بھائی جہیز کون سا فرض ہے؟ تم مرد ہو، تم ساری چیزیں دے دیتے، لیکن نہیں۔ تو یہ والا جو طریقہ ہے، تو فرمایا کہ بیوی کو برا بھلا نہ کہو اور اس سے جدائی بھی اختیار نہ کرو، قریب رہو۔ دوری پیدا کر دیتی ہے، اور کبھی ایسی کوئی صورت آئے تو گھر میں رہتے ہوئے دوری اختیار کرو۔ یہ نہیں ہے کہ بیوی کو اٹھایا اور جا کے میکے چھوڑا، چلو جی بس اب جو ہے وہ پورا خاندان آ کے میرے پاؤں پڑے گا، میری منتیں کرے گا، میرے پاؤں پکڑے گا، مجھ سے معافی مانگے گا، تب جا کے میں معاف کروں گا۔ ایسی جاہلانہ سوچ، ایسی غلط باطل سوچ، یہ ہمارا دین نہیں ہے۔ یہ سراسر جہالت ہے، اور یہ زمانہ جاہلیت کی جہالت ہے۔ یہ کوئی دین اسلام نہیں ہے، نہیں یہ ہمارے دین کی کوئی تعلیم نہیں ہے۔ فرمایا کہ اسے برا بھلا نہ کہو، اسے جدائی اختیار نہ کرو، اور اگر ایسا کوئی موقع آئے تو گھر میں رہتے ہوئے ہی اسے تھوڑی سی دوری اختیار کرو تاکہ افہام و تفہیم ہو سکے۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرتا ہوں، فرمایا کہ جو اپنی بیویوں کو مارنے والے ہیں، فرمایا کہ وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ برے ہیں، یہ شر والے ہیں، یہ اچھے لوگ نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کتنی تھی؟ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی کسی زوجہ مبارکہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ ہے اخلاق حسنہ اور یہ ہے اسوہ حسنہ۔